بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین، جیسا کہ جانتے ہیں کتاب التوحید کا درس کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور آج اسی تسلسل کا تیسرا باب ہے۔ موضوع ہے حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تیسرا سبق ہے، یعنی کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، سیدھا اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسے موحدین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک تو سورہ نحل کی ایک آیت اور پھر سورہ مومنون کی ایک آیت کا ٹکڑا اور بخاری مسلم کی ایک لمبی حدیث، دو آیت ایک حدیث۔ ان میں سے پہلی آیت جو محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے اس موضوع کی تصدیق کے لیے نقل کیا ہے وہ ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور قانت تھے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے۔ اب امہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیشوا، رہنما، رہبر، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ دین سکھانے والا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عبداللہ بن عمر کو علم کا تھیلا اور بورا کہا ہے۔ جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا تھیلا کہیں، وہ کہتے ہیں کہ امہ بمعنی دین سکھانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی اہم صفت کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام دین سکھانے والے۔ دین سکھانے والے کا کیا مقام ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا، خیر اس کا وقت تو نہیں ہے۔ پہلی صفت یہ تھی، اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے دوسری صفت قانت، ابراہیم علیہ السلام قانت تھے۔ قانت کا معنی ہوتا ہے مطیع و فرما بردار تھے۔ اور کتنی اہم صفت کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی
کہ ایک لمبی عمر گزر چکی ہے، ابھی ختنہ نہیں ہوا، رب العالمین نے حکم دیا یا ابراہیم اختتم، اے ابراہیم علیہ السلام ختنہ کر ڈالو۔ اب اٹھائی کلہاڑی اور مار دیا، تکلیف ہونے لگی۔ اللہ تعالی نے کہا اے ابراہیم ہم نے ختنہ کرنے کا حکم دیا تھا، آپ تھوڑا رک جانا تھا، انتظار کرنا تھا، میں آپ کو طریقہ بتاتا۔ جواب کیا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اللہ مجھے یہ پسند نہ تھا کہ آپ مجھے کچھ کام کرنے کا حکم دیں اور اس کام کو کرنے میں تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ نے جیسے حکم دیا ہم نے فوراً حکم پاتے ہی اطاعت کرتے ہوئے اٹھائی کلاڑی اور ختنہ کر دیا۔ اب تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مطیع فرما بردار۔ ہم میں سے آج کسی کو بیڑی سگریٹ زردے کی عادت پڑی ہو، چھوڑ دو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوڑنا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، توحید کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کا مطیع فرما بردار۔ تیسری صفت یہ تھی حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حافظ جلال الدین تفسیر جلالین کے اندر نقل کرتے ہیں حنیفہ بمعنی کان مائلا، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے یعنی جھک چکے تھے ایک طرف۔ جھکنا کیا ہے؟ ایک آدمی کا پیر ٹوٹ جائے اور وہ ایک دم ایسا ٹیڑھا ہو جائے کہ اب مر جائے لیکن کبھی سیدھا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف جب جھک گئے تو دنیا کے کسی بھی رسم رواج مذہب دین کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہی وہ صفت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اوصاف سورۃ النمل میں بیان کرتے ہوئے کہا اے نبی آپ کہہ دو بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہودیوں تمہاری بھی نہیں مانیں گے، عیسائیوں تمہاری بھی نہیں مانیں گے، مجوسیوں تمہاری بھی نہیں مانیں گے، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے، ایک مرتبہ جھک گئے تو کسی اور کی طرف کبھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارے آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات لا کے رکھ دے شک میں پڑ جاتے ہیں توحید کے بارے میں، اتنی توحید ہماری کمزور ہو چکی ہے۔ سوچو کچھ دن بیماری رہی، ارے کوئی کرا دیا ابا اکبر، توحید۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں فرشتے بھی تعجب میں ہے، آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام رب سے کہتے ہیں اے اللہ حکم دیجئے آپ میں اس کو بجھا دوں آگ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جبریل، لیکن جاؤ پہلے ابراہیم سے پوچھو علیہ السلام، ان کو ضرورت ہے مدد کی۔ آئے جبریل علیہ السلام، اے جبریل اے ابراہیم علیہ السلام آپ کہو تو یہ آگ میں بجھا دوں، ایک پر کھینچ کے ماروں تو سب بجھ کر راکھ ہو جائے۔ کہا اگر آپ خود سے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے تو ضرورت، ہاں اگر اللہ کا حکم ہے تو کیجیے ایسا۔ کہا نہیں میں میرے طرف سے کہہ رہا ہوں۔ کہا آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل توحید جس کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جبریل امی کی مدد کو بھی واپس کر دیا۔ آج مردوں کی مدد لینے میں پیچھے ہم نہیں ہٹتے ہیں، کہاں رہ گئی توحید؟ تو خیر جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا
کہ اے آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں توحید۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف جھک گئے، کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھائی۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں نہیں تھے۔ شرک کا شائبہ تک، نام و نشان تک ان کے عقیدے، ان کے عمل میں پکے موحد تھے۔ گویا ان کی توحید کی اللہ صفات بیان کرتے ہوئے ہم کو تعلیم دے رہا ہے آگے کی آیت میں، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، جب ہم سچے موحد بنیں گے۔ اور دوسرے سورہ مؤمن کی آیت ہے والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بلکہ شروع کی آیت دیکھیے، آیت اوپر کی یہ ہے، مومنین کی صفات بیان کی گئی، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک لهم یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ پکے مومن جو موحد ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بے شک یہ مومن اپنے رب کے خوف سے مشفقون، خشیت سے کانپتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے کہا جن میں یہ اوصاف ہوگے حقیقت میں وہی بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام ترمذی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس میں اللہ نے کس کو کہا؟ لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ کہا چوروں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو۔ آپ نے کہا نہیں، چوروں کو اللہ نے نہیں کہا، کانپتے رہتے، ڈرتے رہتے۔ زانیوں کو نہیں کہا، بدکاروں کو نہیں کہا۔ کافر کس کو کہا؟ ان مومنین کے بارے میں اللہ کرا جو نماز 5 وقتہ کی حفاظت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرک ان کے اندر ذرہ برابر بھی پایا نہیں جاتا۔ وہ سارے احکامات بجا لانے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا عمل کرنے کے لیے، میں نے کیا، اب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں قبول کر رہا ہے۔ اب اگر ہم کو پتہ چل جاتا توبہ استغفار کر کے پھر عمل کر لیتا، اب پتہ نہیں۔ جب لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو وہاں جانے کے بعد ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا عمل قبول نہیں، جب میں کیا کروں گا؟ یہ سوچتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، تھراتے رہتے ہیں۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں ہماری ساری عبادتیں قبول۔ یہ منافقانہ انداز ہے۔ مومنانہ انداز، موحدانہ انداز اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر بیان۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عائشہ جو 5 وقت کے نمازوں کی حفاظت، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ قبول۔ یہ ہے توحید کی نشانی۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر ایسی توحید پیدا کریں جب بلا حساب جنت کے اندر ہم کو داخلہ ملے گا۔ چنانچہ آگے نقل کرتے ہیں، حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے کہا گزشتہ رات میں، جو رات گزر گئی، ایک تارا ٹوٹا، دیکھے کیا؟ حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں دیکھا جب تارا ٹوٹا تھا، لیکن یہ آپ مت سمجھنا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا. میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا. پھر کیسے دیکھے؟ نہیں، مجھے کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا جس کا زہر چڑھا، تکلیف زیادہ ہو رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی. اس عالم میں آسمان پہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہا جب زہریلا جانور تم کو ڈنک مارا، تکلیف ہوئی تو کیا کیے؟ کہا دم کر لیا. کہا دم کر لیے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کہ شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، نہیں ہے دم، جھاڑ پھونک نہیں ہے مگر نظر بد میں اور زہریلے جانور ڈسنے یا کاٹنے کی وجہ سے، اس کے علاوہ دم نہیں ہے. تو کہتے ہیں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بھئی آپ کو یہ حدیث ملی، آپ نے عمل کیا، اور ہمیں جو حدیث ملی وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے سنا صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت ساری امتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائی گئی. ہر امت اپنے نبی کے ساتھ تھا، کوئی نبی کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 3 امتی. کوئی نبی ایسا بتایا گیا کہ ایک امتی بھی اس کا نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا. پھر ایک لمبی تعداد بتائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ میری امت بتائی گئی نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. پھر میری امت کثیر تعداد میں بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اتنی تعداد میں آپ کی امت ہے، سب سے زیادہ آپ کی امتیوں کی تعداد ہے. اور یہ بھی کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ بلا حساب بلا کتاب کی جنت میں جائیں گے. وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ عرضت علی الامم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذا رفع لي سواد عظيم فظننت فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقاد الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبق بها عكاشة رواه البخاري والمسلم. لمبی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئی امتیں، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ 2، کسی کے پاس ایک بھی نہیں، ایک لمبی جماعت بتائی گئی
پھر بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے امت ہے، پھر بتائی گئی ایک لمبی تعداد، بتایا گیا آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 لوگ بلا حساب اور بلا عذاب کے سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ یہ آپ نے کہا، پھر اندر داخل ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں جو بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابیوں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے جنہوں نے اسلام کے اندر آنکھ کھولا اور اسلام ہی کے حالت میں موت ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے اس کے علاوہ بات کہی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی؟ صحابہ اکرام نے اپنی گفتگو نبی کے سامنے رکھی، بعض نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب بلا عذاب کی جنت میں جائیں گے، ان کی صفت پہلی لا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے تھے، ولا یکتون، اور جسم کو داغتے نہیں تھے، آگ میں دغواتے نہیں تھے علاج کے لیے، ولا یطیرون، اور بدشگونی بدفعلی نہیں لیتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ کہا، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی دعا کیجئے ان لوگوں میں ہم کو بھی اللہ شامل کر لے۔ آپ نے دعا دے دی۔ دوسرے صحابی اٹھے، آپ نے کہا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی مار لے گئے۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب اس حدیث کے اندر بڑے نکات ہیں، لیکن چند موٹے موٹے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو یہ، ہمارے اسلاف جب کسی سے تعلق رکھتے تھے تو نیک اور صالح صاحب علم سے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کس سے دوستی رکھیں، کس کی صحبت اختیار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ایسے شخص کو۔ اور آپ نے اس لیے تاکید کی ہے کہ تم، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے پہلے دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ پتہ نہیں چلتا، گمراہ انسان ہے، اس سے دوستی کیا تو گمراہ ہو جاتا، کفر آ جاتا، شرک ہو جاتا، لوگوں میں یہ بھی بدنام ہونے لگتا۔ اب ہمارے اسلاف صحبت، ہم نشینی، دوستانہ قائم کرنے کے لیے نیک اور صالح انسان کا انتخاب کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دینی محبت، دینی دوستی بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ دوستی، اور مرنے کے بعد اور مضبوط ہوتی ہے۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو سارے تعلقات، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے تقوی دین کے طور پر جو دوستی ہو وہ باقی رہتی ہے، باقی سارے دوست تعلقات دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا جو علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دو آدمی میں دوستی رہتی ہے، دینی دوستی تقوی کی بنیاد پر، اس میں سے ایک مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھا مقام بتاتا ہے، یہ ہے تیرا مقام۔ وہ انسان رک جاتا ہے، اللہ میں اس وقت تک اس میں نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ میرے دوست کے بارے میں مجھ سے وعدہ نہ کر لیں کہ وہی ٹھکانہ اچھا اس کو بھی عطا کریں گے، کیونکہ
میں آج جو کامیابی حاصل کر رہا ہوں تیری رحمتوں کی بارش ہم پر ہے، وہ ہمارے فلاں دوست کی وجہ سے کچھ غلطی کرتا تھا ٹوک دیتا تھا، اچھائیوں کے ہمیشہ تعلیم دیتا تھا۔ اللہ کہتا میرے بندے جا اس مقام پر، تیرے دوست کے لیے ہم نے کیا تیار کیا، اگر تو جان لے گا تو بہت خوش ہوگا۔ چلے جاتا، کچھ عرصہ گزرتا، اس کا دوست بھی انتقال کرتا، دونوں کو اللہ ملاتا ہے۔ تم دونوں اپنے رشتے بیان کرو۔ آج ہمارا رشتہ ہم کس چیز پر فخر کریں گے اللہ کے سامنے؟ اب یہ کہتا ہے اللہ یہ بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا خیر خواہ تھا، بڑا ہمدرد تھا، کچھ برا کرتا تھا ٹوک دیتا تھا، اچھائیوں کی تعلیم دیتا تھا۔ یہ اس کی تعریف، یہ اس کی تعریف، دونوں کو اللہ اونچا مقام دیتا۔ اگر ہماری دوستی برائی کے لیے ہے، بدکاری کے لیے ہے، بے حیائی کے لیے ہے، دین کے خلاف ہمارا دوست لے جاتا ہے، تو اب اس میں سے ایک مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برا ٹھکانہ بتاتا ہے، جا وہاں رک جاتا ہے، اے اللہ میں جاؤں گا لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو فلاں میرے ساتھی دوست جو ابھی مرا نہیں دنیا میں ہے اس کو اس سے برا آپ ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اللہ کہتا جا، میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا تو دیکھے گا تو تھرا جائے گا۔ چلا جاتا، دوسرا دوست کچھ دنوں کے بعد مرا، دونوں کو ملا تھا، اللہ انہیں بڑا ذلیل تھا، بڑا کمینہ تھا، بڑا بدکار تھا، ہمیشہ برائیوں کی تعلیم، ہمیشہ اچھائیوں سے روکتا تھا۔ برائیاں دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، دونوں لعنتیں بھیجتے ہیں، دونوں کو اللہ برے ٹھکانے پہ پہنچا دیتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، سارے دوستی محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے سوائے دین کے بنیاد پر جو محبت دوستی کی ہو۔ تو ہمارے اسلاف اس کے بارے میں بڑا خیال کرتے تھے، ہمیشہ دوستانہ نیک اور صالح لوگوں سے۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے یہ، نیک صالح موحد سے ہم دوستی کریں، ہم نشینی اختیار کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ ریاکاری سے بہت ڈرتے تھے۔ آج آپن تھوڑا کام کیے زندگی بھر گناتے رہتے، وہ زندگی بھر عمل کرتے تھے کبھی گناتے نہیں تھے۔ سوچو کتنی معمولی بات تھی، بھائی رات کو ستارہ ٹوٹا دیکھے، ہاں میں دیکھا، خاموش رہ سکتے تھے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں کتنا نیک آدمی ہے بیچارہ تہجد پڑھتا رہا ہوگا جب ہی دیکھا ہوگا، مجھے نیک نہ سمجھنے لگے، اچھا نہ سمجھنے لگے، جبکہ میں وہ کیا نہیں۔ اسی لیے اگر وہ پھر تعریف کرے گا تو میرے اندر دکھاوا ریاکاری فخر آئے گا۔ تو اس لیے پہلے کہہ دیے بھائی آپ یہ سوچو میں نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھاتا نہیں، تکلیف ہو رہی تھی بول کے میں اٹھا۔ کتنا نازک مسئلہ ہے ریاکاری۔ آج انسان ریاکاری کے پیچھے تباہ برباد ہے، دکھاوا، شہرت پسندی، سنانا بتانا اسی میں لگا ہے، کسی کو بھی دیکھ لیجئے الا ماشاء اللہ۔ تو خیر ہمارے لیے پیغام ہے اس حدیث کے اندر کہ ہر قسم کے ریاکاری، دکھاوا، شہرت پسندی سے ہم اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بچائیں۔ یہ دوسرا پیغام، دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس حدیث کے اندر ہے لا رقیہ، نہیں ہے دم سوائے نظر بد کے اور زہریلے جانور کے کاٹنے کے۔ تو پتہ یہ چلا آج کیا مشہور ہے بھائی، کسی کو جن بھوت سوار ہو، نظر بد لگ گئی ہے یا کہ جادو کر دے، بس اسی کے لیے ہے۔ جبکہ پیٹ میں درد ہے تو، سانپ ڈسے تو، بچھو ڈنک مارے تو، سردی زکام ہو تو، سر میں درد ہو تو، زخم پہنچے تو، بخار ہو تو دم کرتے تھے، کیا جاتا تھا، اس کے لیے دعائیں ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے، صرف ہاں نیند میں گھبرا گئے، جادو کا اثر کا شک ہو گیا،
جن سوار ہو گیا جب ہی ہم جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پتہ یہ چلتا بیماری یا کوئی بھی چیز ہو، تکلیف کسی بھی قسم کیسے بھی پہنچی ہو، دم ہے، جھاڑ پھونک ہے، قرآن کی آیت ہو، دعائے معصورہ ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر دوسرے جو ہے سعید بن جبیر، ٹھیک ہے آپ کو یہ حدیث معلوم ہو گئی، آپ نے عمل کیا، اور میرے کیا معلوم ہے وہ اپنا سناتے ہیں۔ یہاں دیکھو اختلاف تو ہے، لیکن آج ارے اس کو کچھ نہیں معلوم، یہ حدیث فلاں مولوی سے میں سنا، انہیں بولتا اس کو کچھ نہیں معلوم، ایک ایک حدیث لے کر اب دیکھو مولویوں کو لڑاتے، انا کا مسئلہ آ جاتا، زدم زدی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ شریعت میں اختلاف کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ صحابہ جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے، اللہ کی قسم ضد نہیں ہوتی تھی، عداوت نہیں ہوتی تھی، دشمنی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے ایک اسلاف کا ابراہیم سیال کوٹوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہونا، بڑی اچھی کتاب ہے، کچھ تفسیریں بھی ہیں، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا۔ صحابہ کے بعد میں کہتا ہوں یہی شخص ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ برحق ہے۔ قادیانیوں کے وقت کوئی ایسی ذات نہیں، ایسی ہستی تھی۔ ابراہیم سیال کوٹوی رحمت اللہ علیہ کچھ تفسیر کیے، حدیث کے حساب سے کچھ غلطی تھی، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے اس پر نشان لگا دیا۔ اب ان کو غصہ آیا، میری تفسیر میں غلطی، میری تحریر میں غلطی۔ اب یہ بیچارے چھوٹے عمر میں مولانا ثناء اللہ مرسری اور وہ بڑے، اب ان کو غصہ آیا، لکڑی لے کے چلے، آج اس کو میں ماروں گا، سزا دوں گا۔ میرے تحریر میں غلطی نکالنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دیکھیے لکڑی لے کے آئے، مولانا ثناء اللہ مرسری روب سے نہیں ٹھہر گئے، دیکھو میں غلطی بتا رہا ہوں، نہیں، ایک طریقہ اپنایا، لوٹے میں پانی رکھ لیے، سر جھکا لیے، جیسے یہ اندر داخل ہوئے، کیا رے حجام اتنی تاخیر سے آ رہا، جب سے میں پانی لگا کے سر کو نرم کیا، حجام آئے گا، سر کا بال صاف کرے گا، اب تو آ رہا۔ ایک ہی سانس میں یہ بات کہہ ڈالے۔ مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ سمجھ گئے کہ یہ بدماشی سے ایسا بول رہا ہے۔ بولے بدماش، تو جانتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور مجھے حجام کہہ رہا ہے، ہنس دیتے، غصہ ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں نہیں شیخ آپ نے یہ غلطی ایسے کی، یہ مان لیتے، یہ بتا دیتے، یہ انداز تھا۔ اور آج مہینوں دشمنیاں چلتی ہے چھوٹے مسئلے میں، یہاں طریقہ بتائے گا، سلیقہ۔ کہتے ہیں سعید بن جبیر آپ کو حدیث معلوم ہوئی، آپ نے عمل کیا، اچھا کیا، لیکن مجھے کیا حدیث معلوم ہے وہ سنو، کوئی اختلاف، کوئی رنجش نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر حقیقت میں دین سے محبت ہے، دین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، دین کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، تو پارٹیاں نہیں بنتی ہیں، اختلاف نہیں ہوتا، دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، اور زیادہ شریعت کے حساب سے خلوص سے اختلاف ہو تو محبت بڑھتی ہے، اختلاف نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا۔ خیر پھر کبھی گفتگو، تو اس سے یہ پتا چلا اختلاف کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور ایک یہ جس کو جو حدیث صحیح معلوم ہو عمل کرے، اور پھر اپنی حدیث جو ہے معلوم وہ بیان کر دے۔ اب یہ حدیث لاتے ہیں، اب اس میں نقطہ کیا ہے کہ کتنے انبیاء ایسے تھے تھوڑے موڑے اسلام لائے، کتنے بیچارے ایسے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ تعداد ہونا حق ہونے کی علامت نہیں ہے، کم ہونا کمتر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ عام طور پر جیسے آج بھائی ہم لوگ حق پہ ہیں، جبھی تو ہم اتنے ہیں، ہماری مسجدیں اتنے، ہمارے علماء اتنے ہیں، یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو خیر پھر ایک اور کہ اگر کسی چیز میں کسی کی کثرت ہے تو فخر نہیں کرنا چاہیے، تعداد کم ہے تو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ تعداد امت،
آپ نے فخر نہیں کیا، رب کا شکر ادا کیا۔ تو کوئی بھی چیز ہمارے پاس کثیر تعداد میں فخر نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے لوگوں کے حساب سے ہو، مال کے حساب سے ہو، کسی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب۔ لیکن قلیل اور کثیر کو، زیادہ کم کو حق باطل کا پیمانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حق وہی ہے جو رب کا قرآن، نبی کا فرمان ہے، ناحق وہ ہے جو اللہ و رسول کے خلاف ہو۔ تعداد سے حق کا فیصلہ، ناحق کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی نے کہہ دیا 70,000 لوگ، چلے گئے، آپ چلے گئے۔ صحابہ بڑے بڑے تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، کیسے بڑے بڑے۔ ان لوگوں نے قیاس کیا، سوچا۔ کون لوگ؟ سبوں نے سوچا سب کا غلط۔ اور آج ایک چدی پدی مولوی فتوا دے دے قرآن حدیث کے نہیں، مولوی صاحب کیا غلط فتوا دے سکتے کیا؟ سوچو، بڑے بڑے صحابہ قیاس کیے، اللہ کے نبی نے سب کی بات کو رد کر دیا، کسی کی بات نبی کے موافق نہیں۔ چھوٹے موٹے مولوی ملا ہمارے جیسا آپن غلط تھوڑی بول رہے بھائی یہ ہو سکتا، مولوی فتوا لکھ دیا صحیح ہو سکتا۔ صحابہ کا قیاس جب غلط تو مولوی کا بھی قیاس بدرجہ اولا غلط ہے، جب تک کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو۔ اس حدیث سے ہم کو یہ بھی سبق اور درس ملتا ہے۔ اور پھر بلا حساب بلا عذاب کے کون جائیں گے؟ جو سچے حقیقی بڑے موحد ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صفت لا یسترقون، دم نہ کرواتے ہوں۔ سوچو، یہ اونچے پیمانے کی توحید ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دم کرنا قرآن حدیث کے حساب سے ناجائز ہے، حرام نہیں۔ یہاں اونچا مقام جو ہے موحدین کا وہ یہ ہے کہ لا یسترقون، دم نہ کرواتے ہوں۔ کوئی یہ کہہ دے اللہ کے نبی کو بھی جبریل امی کرے، نبی کو تکلیف پہنچی، تکلیف میں تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا جبریل آئے ہو مجھے تکلیف ہے ذرا پڑھ کے دم کر دو میں اچھا، نہیں، نبی نے نہیں کہا، اللہ کی قسم کسی کو بھی نہیں کہا دم کر دو میں اچھا ہو جاؤں، بلکہ جبریل امی خود پوچھے اور خود دم کر دیے۔ اصلی توحید، بڑے پیمانے کی توحید جو بلا حساب بلا کتاب کے جنت میں لے کے جائے گی۔ لا یسترقون، ہم کسی کو نہ بولے بھائی ہم کو دعا کرو، تکلیف ہے خود سے دعا کر لے، دم کر دے، کیونکہ حدیث وہ دم نہیں کراتے، مولوی صاحب دم کر دو، مولوی صاحب دم کر دو، عامل صاحب دم کر دو، نہیں، اس مقام سے اس منزل سے نکل جاتا ہے آدمی۔ یہ اونچا مقام، تکالیف برداشت کرتا لیکن کسی سے نہیں کہتا دم کرو۔ کوئی خود سے کہہ دیا حدیث کے خلاف نہیں ہے لیکن خود نہیں کہتا، تو ہمارا بھی آپ کا معاملہ رہنا چاہیے یہ خود بھائی قرآن میں شفا، دعا میں شفا، جو رب اس کا وہی رب ہم کا، اس کے پڑھنے سے شفا تو ہمارے پڑھنے سے کیوں؟ اب اس سے یہ بھی پتا چلا جو سینٹر کھول کے بیٹھے ہیں شریعت میں کہاں ہے، یہ تو ایسی چیز ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، نہ کہ دکان کھول کے بیٹھ جانا ہے، غلط ہے، کیونکہ توحید میں خلل آ جاتا ہے میرے بھائی۔ تو کوئی خود سے آ کے کر رہا ہے، جیسے نبی کو جبریل امی نے کیا، اللہ کے نبی مرض الموت میں تھے، حضرت عائشہ پڑھتی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، نبی کے ہاتھ پہ لے کر تھو کرتے، نبی کے جسم پہ پھیرتے، لیکن نبی نے نہیں کہا ہے عائشہ تم پڑھو۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ دم کروانے آئے، یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا يَقْتَعُونَ، وہ داغ نہیں لگواتے۔ پہلے علاج کا بڑا پیارا طریقہ اور بہت کامیاب طریقہ ہے، کہیں زخم ہے، کیڑے یا کوئی بیماری، خون تھوڑا جلا کے لکڑی سیکھ رکھ دو، پورے جراثیم مر جاتے تھے، انسان کو شفا مل جاتی تھی، ہے بہت اچھا علاج،
حدیث ہے، البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر بہت ساری حدیثیں نقل کی اس کے بارے میں، لیکن نبی نے منع کر دیا۔ لیکن آج بھی ضرورت ہو تو کر سکتا ہے، لیکن نہ کرنا توحید کا اعلیٰ مقام ہے، توحید کا اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ اب بندہ سوچے گا آگ سے عذاب دینا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، میں دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو کیوں آگ سے عذاب دے لوں؟ یہ ہے توحید میرے بھائی، تو وہ داغ نہیں لگواتا جسم پہ۔ اسی طریقے سے وَلَا يَطَيَّرُونَ، کسی حساب سے بدشگونی نہیں، الو پکارا، کوا پکارا، بلی راستہ کاٹی، محرم کا مہینہ فلاں کو دیکھے، یہ ہوا وہ ہوا، نبی کبھی بدشگونی نہیں۔ ہاں اچھا شگون لیتے تھے، یہ آگے بات ہو گئی، ہاں کام بن جائے گا ایسا، لیکن یہ آگے اس کی صورت دیکھ لیا آج کام نہیں بنے گا ایسا نہیں۔ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی لینا توحید کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو یہاں جو لوگ بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، نبی نے یہ 3 صفت بتائی۔ ہم سوچ لے آج ہمارے اندر ہے کیا؟ ایک دم نہ تھوڑی تکلیف برداشت یا خود کر لیتے ہوں گے، اور دوسرے جسم کو داغتے آگ سے، اور بدشگونی ہر حال میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ اوصاف ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت بلا حساب کے بلا کتاب کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے کیا اس مقام تک ہم پہنچ گئے؟ کیا ہم چاہتے ہیں اپنے اندر توحید کی یہ شان یہ مقام اونچا پیدا کرے؟ اور بہت آسان ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے نبی علیہ السلام کی امت کا اونچا مقام معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ اس حدیث کی جو نکات تھے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا یہ مقام ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے رحمت سے بلا حساب بلا کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔